لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور معدان أرضه جلت وعظمت. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الابتهي التهامي سید الوحی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ والمدفون بأرض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طباب الصخر الأنزي المتين الأشرف المكين الأزجي المتين المالي الولي السيد الرضي المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأجائب والغرائب مولانا سيدنا أنيسنا ومونسنا أبي الحسنين علي بن أبي طالب. وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعلك للناس إماما. صلوات علی محمد وعلى محمد. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں ساری کائنات ہے، جس نے انسانوں اور حیوانوں کو اور جناتوں کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کر کے اپنی خلاقیت منوائی ہے. وہ پروردگار جو انسانوں کو اور جناتوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت اس کی جا سکے، وہی پروردگار جناب ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو رہا ہے اور یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، آپ کو میں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. جناب ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، اے پروردگار کیا یہ امامت کا عہدہ میری ذریت میں رہے گا؟ آواز قدرت آئی لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ امامت کا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. کیا عجیب کیفیت ہے پروردگار کے جواب دینے کی. پروردگار نے نہ ہاں کہا، پروردگار نے نہ کہا. پروردگار نے کہا میرا معیار یہی ہے کہ ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہوگا وہ سرپرست نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہوگا وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. پروردگار کے یہاں پر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اوصیاء اور اولیاء آئے ہیں، وہ سب کے سب پیکر عدل میں آئے ہیں، عدالت کے پیکر میں آئے ہیں اور انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں. کسی کے حق کو کسی کے حق کو حقدار تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار ظلم کو پسند نہیں کرتا، عدل کو پسند کرتا. پروردگار ظلم کے خلاف ہے اور عدل کے ساتھ ہے. پروردگار ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو عدالت کے ساتھ کام لیتے ہیں. اور یہی وجہ تھی عزیزان محترم، امیر المومنین کائنات میں مجسمہ عدل تھے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کائنات میں اگر دیکھا جائے تو مجسمہ عدل میں شمار کیے جاتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین کی جو شہادت کا جو سبب ہے، علماء بیان کرتے ہیں امام کی عدالت ہے. عدالت ہی کی وجہ سے امام کو جو ہے قتل کر دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا عدل ایک ایسی شے کا نام ہے، عدل عدالت ایک ایسی جو ہے وہ صفت کا نام ہے
کہ جس صرف اور صرف امام امیر المومنین یا اولاد امیر المومنین ہی جو ہے اس کے دکھا سکتے ہیں اور اپنا سکتے ہیں، اور کوئی کر نہیں سکتا۔ بہرحال آج شب شہادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کروں، ایک بلند ترین صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے بڑھا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ من ذریتی سے مراد یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریت میں پروردگار نے 9 اماموں کو رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے 9 اماموں کو ذریت امام حسین میں کیوں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حسین اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوتے اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں انسانیت کو نہ بچاتے اور دین کو نہ بچاتے، اور بچانے کے بعد اکیلے ہی دنیا سے چلے جاتے، اس کے بعد امام کا کوئی جو ہے بیٹا نہ ہوتا، امام کی کوئی ذریت نہ ہوتی، تو امام کی الشہادت جو ہے صرف اور صرف اوراق میں لکھی جاتی، دلوں میں نہیں لکھی جاتی۔ امام کی شہادت صرف اور صرف کرتاسوں پہ لکھی جاتی، لیکن دل و عقیدت پہ لکھی نہیں جاتی۔ لیکن چونکہ امام کے بعد 9 امام آئے تھے، ہر امام نے حسین کے پیغام کو کائنات تک پہنچایا، حسین کے پیغام کو جو ہے بچایا۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیے گا کہ امام کی ذریت میں کون کون شامل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام شامل ہے، امام باقر علیہ السلام شامل ہے، امام صادق علیہ السلام شامل ہے، اور امام کاظم علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا جو ہے نام آتا ہے تو وہ امام علی رضا علیہ السلام کا آتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ امام رضا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے غم میں کس قدر غمگین ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا والے مدینے میں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے گھر سے رونے کی جب آواز آتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوا ہے، محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوا ہے۔ اور امام کے اپنے یہاں پر اپنے گھر میں 2 مہینے 8 دن فرش ازا بچھا دیتے تھے، اور اس قدر گریا کرتے تھے، اس قدر ماتم کرتے تھے، اس قدر گریا کرتے تھے، حق ادا کرتے تھے، اس لیے کہ امام کے بیٹے ہیں، ذریت امام میں امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ اگر یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دادا کے جو ہے غم کو آگے بڑھائے، اپنے جو ہے پدر بزرگوار کے غم کو آگے بڑھائے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا، جس طرح سے ہم فرش ازا کی زینت کے لیے اور فرش ازا کے جو ہے لیے محرم کے لیے ہم ذاکروں کو بلاتے ہیں، ہم علماء کو بلاتے ہیں، اور دور دراز سے جو ہے نا ذاکرین آتے ہیں، علماء آتے ہیں، اور ممبر پر بیٹھ کر اپنی نوکریاں کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جو ہے امام کا ایک چاہنے والا تھا جس کا نام دعبل خزائی۔ اب آپ غور فرمائیے گا، جو لوگ نوحہ پڑھتے ہیں ان کی عظمت میں بتانا چاہتا ہوں، جو مرثیہ پڑھتے ہیں ان کی عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یہ نوحہ پڑھنا یہ عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ یہ مرثیہ پڑھنا یہ عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ اور عزیزان محترم ماتم کرنا یہ عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ اس سے امام کی مدد ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی مدد ہوتی ہے، اور یہی اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعبل خزائی ہر محرم میں آ جاتے تھے امام رضا علیہ السلام کے گھر میں، مجلس حسین کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اور جیسے ہی آتے تھے امام رضا علیہ السلام فرماتے یا دعبل ارسل حسین فانت ناصرنا بلسانہ و بیدہ، اے دعبل ممبر پر سوار ہو جاؤ، تم میرے مددگار ہو، تم میرے مددگار ہو زبان کے ذریعے اور ہاتھوں کے ذریعے سے۔ مرثیہ حسین تو پڑھو، مرثیہ حسین پڑھنا یہ امام کی مدد ہے، نوحہ پڑھنا یہ امام کی مدد ہے، ماتم کرنا یہ امام کی مدد ہے، فرش ازا بچھانا یہ امام کی مدد ہے، تبرک تقسیم کرنا یہ امام کی مدد ہے، علماء کی خدمت کرنا یہ امام کی مدد ہے، اور عزیزان محترم عزاداروں کی خدمت کرنا یہ امام کی مدد ہے، تبرک تقسیم کرنا یہ امام کی مدد ہے، پیسہ خرچ کرنا یہ امام کی مدد ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے عزیزان محترم، یہ مجلس ازا ہے، اور اس کی بانی جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا ہے۔ یہ توجہ فرمائے، ایک صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے بلند۔ شہزادی فاطمہ زہرا اس ازا کی کیا ہے؟ بانی ہے، اس ازا کی کیا ہے؟ میزبان ہے۔ ہم ظاہری طور پر میزبان ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دی گئی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے امتحاناً یہ مجالس ازا ہمارے لیے دیے گئے ہیں، تاکہ ہم کس طرح سے اس مجالس ازا کا انعقاد کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اس مجالس ازا کو جو ہے برپا کرتے ہیں، یہ امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر چیز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا،
جو آپ کو اللہ نے کمال دیا ہے اس کمال کو اگر آپ نے بروئے کار نہیں لائے تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ نوحہ پڑھ سکتے تھے، آپ نے نوحہ نہیں پڑھا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کے اللہ نے کمال مرثیہ پڑھنے کا مرثیہ کمال دیا ہے اور آپ مرثیہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ دابل خزائی ممبر پر پہنچے اور ممبر پر پہنچنے کے بعد مرثیہ حسین پڑھنا شروع کر دیا۔ امام رضا روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ادھر معصوم قم روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہیں، ادھر جو ہے امام رضا علیہ السلام کے جتنے بھی خواہران ہیں سب روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تب دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جتنا امام حسین کی بارگاہ میں رویا جائے کم ہے، اور جتنا یاد رکھیے گا یہ ایک آنسو کا قطرہ اگر ہمارے یہاں پر خلوص سے نکل جائے جنت واجب ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ، اس آنسو کے قطرے کی کوئی اہمیت ہے؟ اس آنسو کے قطرے کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آل محمد کی نگاہوں میں اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں پر پانی پلانے کی کوئی اہمیت ہے؟ نہیں، آل محمد کی نگاہوں میں پانی پلانے کی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں پر کسی کی مدد کرنے کی کوئی اہمیت ہے؟ نہیں، آل محمد کے یہاں شریعت میں کسی کی مدد کرنے کی اہمیت ہے۔ تو عزیزان محترم، دابل خزائی جانے لگے۔ اب جانے تھے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، نہیں پیش کیا جاتا؟ علیکم السلام۔ دابل خزائی کو کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہیے، نہیں پیش کرنا چاہیے؟ امام رضا علیہ السلام نے کہا دابل یہاں آئیے، اور ایک مرتبہ امام رضا نے کہا کہ اپنی بہنوں سے جا کر امام رضا نے کہلوایا کہ دابل جا رہے ہیں، جو آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیجیے۔ ساری بہنیں اپنے اپنے جواہرات اور جو ہے نا کان کی جو ہے نا بالیاں، وہ سارے کنگن جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ایک رومال میں باندھ کر دے دیا۔ جیسے ہی دابل خزائی کی نظر پڑی تو رونے لگے، مولا میں اس کے لیے میں مرثیہ نہیں پڑھنے آیا، میں آپ کی خوشنودی کے لیے مرثیہ پڑھنے آیا۔ دابل خزائی گریہ کرنے لگے، بیٹھ گئے۔ دابل خزائی سے امام رضا فرماتے ہیں اے دابل، یہ ہم جو دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں، انہیں تمہیں لینا ہوگا، قبول کرنا ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیے گا عزیزان محترم، ابھی یہ واقعہ تمام نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا، دل کی بات ہمارا امام سنتا ہے۔ یہاں زین صاحب کیا سوچ رہے ہیں میرا مولا سنتا ہے، صادق صاحب کیا سوچ رہے ہیں میرا مولا سنتا ہے، عباس صاحب کیا سوچ رہے ہیں میرا مولا سنتا ہے۔ کیسے آپ دلیل میں پیش کر رہا ہوں میں۔ دابل خزائی گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے نابینا بہن تھی جن کی آنکھیں نہیں تھیں، بلائنڈ تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے بہن نے پوچھا کہ تمہارے امام نے تمہیں کیا دیا؟ یہ کچھ چیزیں تھیں اور امام نے اٹھا کر دے دیا۔ ایک جملہ کہتی ہے کیا تمہارے امام کو دینے کا کیا دینا چاہیے کیا ابھی تک پتہ نہیں ہے؟ ایک عجیب و غریب جملہ میں جس کو میں آپ کے سامنے کھل کے نہیں کہہ سکتا۔ کیا امام رضا ہدیہ دینے کے اس مسئلے کو بہتر نہیں جانتے؟ اگلے سال محرم میں پھر دعوت آئے، محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوا، امام رضا علیہ السلام کے گھر میں فرش اعزا بچھایا گیا، لوگ چوک در چوک آ رہے امام رضا کی مجلسوں میں۔ دابل خزائی مرثیہ خان بن کے آئے، امام رضا نے فرمایا اے دابل ارسل حسین فانت ناصرنا بلسانہ و بیدہ، اے دابل مرثیہ حسین پڑھو، تم میرے مددگار ہو ہاتھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے۔ میں نے کہا نا آپ سے، ماتم کرنا یہ امام کی مدد ہے، نوحہ پڑھنا یہ امام کی مدد ہے، مرثیہ پڑھنا یہ امام کی مدد ہے، پیسہ خرچ کرنا یہ امام کی مدد ہے، تابوت اٹھانا یہ امام کی مدد ہے، چائے پلانا یہ امام کی مدد ہے، تبرک تقسیم کرنا یہ امام کی مدد ہے، لیکن مجلس عزا کے حوالے ہی سے مدد ہے۔ اب کیا ہوا؟ محرم ختم ہو گیا، ایام عزا ختم ہو گئے۔ دابل نے مولا سے خدا حافظی کی، کہا مولا میں جا تو رہا ہوں، خدا حافظ۔ امام رضا علیہ السلام نے دابل سے کہا یہاں آئیے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی ردا کو کیا کیا؟ اتارا، اتارنے کے بعد لپیٹا، لپیٹنے کے بعد دابل کو تحفے میں امام رضا نے دیا، کہا جاؤ جا کر اپنی نابینا بہن کی آنکھوں پہ لگا دینا۔ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان میں، کہ نابینا بہن کی آنکھوں پہ لگا دینا، اللہ شفا عطا کرے گا۔ امام رضا علیہ السلام کا یہ کہنا ہی تھا، دابل سمجھ گئے میرا مولا دل کی بات بھی جانتا ہے، میرا مولا دل کی بات جانتا ہے۔ پچھلے سال جو میں نے میری بہن سے کہا تھا یا میری بہن نے مجھ سے کہا تھا وہ آج مولا دے رہے ہیں۔ امام دابل خزائی کی بہن نے تو یہی کہا نا کہ دینے کا
کیا وہ بہتر نہیں جانتے کہ کس قدر جو ہے تحفہ دینا چاہیے؟ لیکن آج میرا مولا کیا دے رہا ہے؟ جو دنیا نہیں دے سکتی وہ دے رہا ہے۔ نہیں توجہ فرمائیے، جو آنکھیں جس کی جا چکی ہے، کیا دنیا دے سکتی ہیں؟ نہیں دے سکتی، دنیا ہرگز نہیں دے سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یاد رکھیے گا کہ امام سے وہ چیز مانگی جائے جو دنیا نہ دے، امام سے وہ چیز مانگی جائے جو کائنات نہ دے سکتی ہو۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، امام وہ عطا کرے گا جو دنیا نہیں دے سکتی ہے۔ ہمیں اولاد نہیں ہے، امام کو عطا کرنے کا طریقہ پتہ ہے، کب دینا ہے امام کو پتہ ہے، لیکن بس توسل شرط ہے، بس خلوص شرط ہے، بس عبادت شرط ہے، بس امام کی خدمت میں حاضر ہونا شرط ہے، امام کی خدمت میں وسیلہ دینا شرط ہے۔ آپ کس قدر کس کا وسیلہ دے رہے ہیں؟ امام رضا کو سب سے بہتر وسیلہ شہزادی فاطمہ زہرا کا ہے، اس کے بعد اگر بہتر وسیلہ ہے تو معصوم قم ہے، اس کے بعد بہتر وسیلہ ہے تو امام کاظم علیہ السلام کا ہے۔ تو عزیزان محترم ایک الگ طریقے ہے، الگ عنوانات ہے کہ جس کے تھرو اگر آپ پروردگار سے کچھ مانگنا چاہے اور امام سے کچھ مانگنا چاہے تو آپ بالکل مانگ سکتے ہیں اور امام عطا بھی کرتے ہیں۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد والے۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے، تو میں سیرت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے سیرت حیات طیبہ میں ایک میں نے روایت دیکھی ہے، اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ میرا مولا ذریت امام حسین میں ہے، تو اگر حسین کو اللہ نے ولایت دی ہے تو امام رضا کو بھی اللہ نے ولایت دی ہے۔ اگر امام حسین صاحب معجزہ ہے تو امام رضا بھی صاحب معجزہ ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام صاحب کمال ہے تو امام علی رضا بھی صاحب کمال ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام صاحب علم لدنی ہے تو امام علی رضا بھی صاحب علم لدنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہ روایت مشہور و معروف ہے کہ جیسے کہ امام رضا کی سواری چل رہی تھی نیشا پور سے، تو امام رضا علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ پھر اس کے بعد سواری آگے بڑھی، امام رضا نے روک کے کہا کہ انا شرطہا و بشروطہا، یہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن شرطہا و بشروطہا، لیکن شرطوں کے ساتھ، وانا من شروطہا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری امامت کو مانی جائے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو ماننا کمال نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی امامت تک بہت سارے لوگ رک گئے۔ جناب اسماعیل کی امامت، جناب اسماعیل کو بہت ساروں نے امام مان لیا، نہیں، امام رضا علیہ السلام کی امامت کو بھی ماننا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج نمازوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ہم کربلا کا رخ کرتے ہیں، ٹھیک، کربلا کا رخ کرنے کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کا رخ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد امام زمانہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی طرف ہم زیارت ہو کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں کہ ہم 8 امام والے، ہمارا جو رخ ہے وہ اسماعیل کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ ہے علی رضا علیہ السلام کی طرف ہے۔ پھر عزیزان محترم، پھر اس کے بعد ہم کعبے کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم 12 امامی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ من انکر منا فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کا انکار کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، 12 اماموں کو ماننا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذریت کس میں ہے؟ 9 اماموں میں ہے۔ امام حسین کے ساتھ ساتھ یہ 9 اماموں کی امامت جب تک ہمارے دل میں نہ ہوگی تب تک پروردگار ہمیں نہیں معاف کر سکتا، تب تک پروردگار ہمیں جنت میں نہیں بھیج سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب آپ غور فرمائیے گا، یہ امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ، میں آپ کے سامنے ایک ایسا امام کا جو ہے معجزہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یقیناً یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ واقعاً اگر کسی کے بیٹے ہیں تو وہ امام حسین کے بیٹے، واقعاً اگر یہ کسی کے بیٹے ہیں تو وہ امام کاظم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لما سمي الرضا، امام کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ اصول کافی میں تقریباً یہ روایت موجود ہے اور بہت ساری کتابوں میں روایت موجود ہے۔ لماذا سمي الرضا بالرضا، کیوں آپ کو رضا کہا جاتا ہے؟ لأنه رضي، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ان سے دشمن بھی راضی تھا، دوست بھی راضی تھا۔ عزیزان محترم، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جن سے دشمن صرف راضی نہیں ہے، صرف دوست راضی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات فطری چیز ہے نہیں ہے کہ بہت ساروں سے
صرف دشمن راضی نہیں ہوتے، صرف دوست راضی ہوتے ہیں، لیکن واحد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس سے دشمن بھی راضی ہے، دوست بھی راضی ہے۔ اب آپ آئیے، میں اس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس روایت کے حوالے سے میں آپ کو ابھی تک یہاں تک انتظار کراتا رہا۔ کہتے عزیزان محترم کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک صحابی جس کا نام ہے معروف کرخی، معروف کرخی ایک ایسے امام کا صحابی تھا کہ جو صاحب کرامات تھے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ امتحان کے لیے جو ہے بیٹھتا ہے تو اگر وہ امتحان کے پرچے پر یا لکھنے والے پرچے پر یا معروف کرخی ادرکنی اگر لکھتے تو امام ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ یہ پرانے علماء کا بیان ہے۔ معروف کرخی یہ امام کے صحابی تھے، یا امام کے غلام تھے، یا امام کے جو ہے چاہنے والے تھے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ امام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، امام کی خدمت گزار تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد معروف کرخی سے کہتا ہے کہ مجھے امام کی طرف سے جو ہے تعویذ چاہیے، میرے بادشاہ نے مجھ سے کہلوا کے بھیجا ہے، کیونکہ میرے بادشاہ کا سفر پانی کا سفر ہونے والا ہے، کشتی میں بیٹھ کر میرا بادشاہ کوئی دور دراز سفر کرنے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے فوراً تعویذ انہوں نے معروف کرخی نے اٹھا کر دے دیا، اور جب دے دیا تو بادشاہ جو ہے اس تعویذ کو لے کر جیب میں رکھ دیا اور اب پانی کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ اچانک پانی نے مزاج بدلا، پانی کے مزاج میں طبیعت میں گرمی آئی، ٹھاٹے مارتا ہوا ایک جو ہے طوفان اٹھا، کشتی ڈگمگانے لگی۔ بادشاہ کو یاد آیا کہ میں امام رضا علیہ السلام سے تعویذ لکھوایا تھا۔ اب اس تعویذ کو کھولا تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اے پانی، اے طوفان، تجھے معروف کرخی کا حکم ہے، تھم جا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میں نے امام رضا علیہ السلام سے تعویذ لکھوانے کی بات کی تھی اور یہ خود جو ہے اپنا نام لکھ کر تعویذ دے دیا، اگر میں زندہ بچ گیا تو میں معروف کرخی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اس تعویذ کو چاک کر کے پانی کے حوالے کیا، جیسے ہی پانی کے حوالے کیا تو پانی تھم گیا، سمندر خاموش ہو گیا۔ اب جب سے سمندر نے دیکھا کہ امام رضا کے نوکر کا نام آ رہا ہے، اب آپ غور فرمائیے گا کہ نوکر کے نام سے جب طوفان تھم جاتا ہے تو پھر مولا کے نام سے کائنات کیوں نہیں تھم جاتی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد باپ۔ تاریخ بتاتی ہے جان محترم کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے پاس یا معروف کرخی کے پاس آیا، معروف کرخی کو اپنے پاس بلایا، اے معروف کرخی، تم نے کیا کر دیا؟ میں نے امام رضا علیہ السلام سے تعویذ لکھوانے کی بات کی تھی اور تو نے خود سے تعویذ اپنے نام کی تعویذ لکھ ڈالی۔ اچھا یہ بتا کہ یہ جو کرامات ہے، یہ جو تیرے نام سے جو پانی تھم گیا ہے، سکون پا گیا، خاموش ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ غور فرمائیے گا۔ معروف کرخی اور یہ علماء دو طریقے کے جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ معروف کرخی کو امام بار بار بلاتے تھے۔ معروف کرخی کو امام، یاد رکھیے گا عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام کے زبان پر معروف کرخی کا نام کئی بار آتا تھا۔ اب جب امام کے زبان سے کئی مرتبہ معروف کرخی کا نام آ جائے تو وہ نام بھی مستجاب الدعا ہو جائے، نہیں توجہ فرمایا آپ نے، وہ نام بھی صاحب کرم ہو جائے۔ معروف کرخی مصلی بچھا دینا، اے معروف کرخی دسترخوان بچھا دینا، اے معروف کرخی سواری کا انتظام کر دینا، اے معروف کرخی بستر لگا دینا۔ تو بار بار امام رضا کا بار بار بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معروف کرخی صاحب کرم ہو گئے اور صاحب کرامات ہو گئے۔ پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ معروف کرخی کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے اپنی داڑھی سے امام رضا علیہ السلام کے گھر کا جھاڑو دیتا رہا۔ عزیزان محترم، یہ شرف اور یہ کرم جو ملا ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے اس لیے ملا ہے کہ میں ہمیشہ امام رضا کی امامت اور ولایت کے سامنے میں زبان نہیں کھولتا تھا، اور میں پہچانتا تھا کہ امام رضا کی ولایت کیا ہے اور امام رضا کی امامت کیا ہے، اور ہمیشہ امام رضا کے ساتھ رہتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان خوشبوؤں کی دکان میں جب رہتا ہے تو بیچنے والے کے بدن سے خوشبو جب آتی ہے تو عزیزان محترم جو امام کے ساتھ رہتا ہو وہ امام کے نور کو کسب کر سکتا ہے۔
وہ امام کے کرم کو کسب کر سکتا ہے، وہ امام کے شرف کو کسب کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، یاد رکھیے گا، جو اپنے ساتھ میں رہنے والا کوئی بھی ہو، امام اسے ادھورا نہیں چھوڑتا. یہی وجہ ہے کہ حدیث قصہ میں امیر المومنین نے کیا کہا کہ پروردگار ہم بھی کامیاب ہیں، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اکیلے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، شیعوں کی کامیابی کا اعلان کیا. اس لیے کہ علی کی کامیابی تو امام نے پہلے ہی کر دیا تھا سجدے میں کہ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں آیا تھا تو اللہ کے گھر سے اور جا رہا ہوں میں اللہ کے گھر سے. لیکن اپنے کامیابی کے ساتھ ساتھ حدیث قصہ میں شیعوں کی کامیابی کا اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہے، علی اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. امام کبھی اکیلے نہیں چھوڑتے. عزیزان محترم، آپ کا دوست آپ کی مدد تو کرتا ہے لیکن قبر میں آ سکتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کا دوست آپ کی مدد تو کر سکتا ہے، مشکلات میں بھی کر سکتا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے میں بھی کر سکتا ہے، ہم وقت آپ کا دوست آپ کی مددگار بنا ہے، لیکن کیا قبر میں آ کر آپ کی مشکل کو دور کر سکتا ہے؟ نہیں. بلکہ عزیزان محترم، پوری کائنات میں اگر کوئی ہماری قبر میں آنے والا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. لاکھوں سلام ہو، ہماری جانیں قربان ہو، ہمارے جو ہے اولاد قربان ہو، ہمارے ماں باپ قربان ہو، کہ جو تنہائی میں جو قبر میں کام آ جائے اسے کائنات کی عقیدت میں علی کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے. عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا، یہ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جس کا ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، سکہ منصوبہ امام رضا ضامن کے طور پر ہم اپنے بازو میں باندھتے ہیں. یہ امام رضا علیہ السلام کی طرف سے یہ منسوب شدہ سکہ ہے. یا کسی بھی سکے کو امام سے منسوب کر کے ہم ضامن کے طور پر اپنے بازو پہ جب باندھتے ہیں تو بلائیں چھوتی ہیں، بلاؤں کا گزر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ عزیزان محترم یہ منسوب ہو گیا کس سے؟ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے. عزیزان محترم، آپ یاد رکھیے گا کہ سکے کا منسوب ہو کر آپ کے بازو پر آ کر آپ سے بلاؤں سے دور کر دینا یہ سکے کا کمال نہیں ہے بلکہ امام کے نام کا کمال ہے. اور عزیزان محترم، اگر کوئی خلوص سے علی ابن ابی طالب کو بلا دے، اور عزیزان محترم آج ہم نے جو ہے نا سکہ جو ہے اپنے بازو پہ باندھا ہے، لیکن اس زمانے میں کائنات میں جب کائنات نہ تھی، آدم تھے اور نوح تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، ہر نبی نے اگر بلایا ہے تو علی کو بلایا ہے. خود علی نے فرمایا میں 1,23,000 نبیوں کی مدد چھپ کے کی ہے، میں آخری نبی کی مدد کھل کے کی ہے. تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم وہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ مرتضیٰ ہے، یہ رضا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس ایک روایت میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام جو ہے پیغام نہیں ہے، اور ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، آج کل ہم مجلسوں میں ظاہر سی بات ہے مجمع جب زیادہ ہوتا ہے تو تبرک میں جو ہے کیا ہوتی ہے، بھیڑ بھاڑ جمع ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو تبرک نہیں ملتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہم تبرک کے حوالے سے ڈسپلن اختیار کیا جائے تو ہر ایک کو تبرک مل سکتا ہے. میں یہاں کی بات نہیں ہے، وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ہزاروں کا مجمع ہے. وہاں پر جو ہے جو بزرگ افراد ہیں وہ لائن میں تو نہیں رہ سکتے، یا بہت سارے لوگ ہیں جو تبرک لینے کی طاقت تو رکھتے ہیں دوسرے نہیں لے سکتے. میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں امام رضا نے کیا خوب فرمایا ہے. روایت آپ سنیے گا عزیزان محترم، کس قدر یہ روایت ہے، لیکن یہ روایت شعر کے حوالے سے ہے. یہ روایت شعر کے حوالے سے ہے، اور میں یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے. زینب کذاب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. زینب کذاب ایک ایسی خاتون تھی جس نے امام کی ذریت میں ہونے کا دعویٰ کیا. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا موضوع ذریت کے حوالے سے چل رہا ہے تو اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ میں امام رضا کی ذریت سے ہوں، میں امام حسین کی ذریت سے ہوں، میں محمد رسول خدا کی ذریت سے ہوں. اور جو ظاہر سی بات ہے کہ جو ذریت امام سے ہوگا کبھی آگ نہیں جلاتی. ہاں، پہلی علامت یہ ہے کہ آگ نہیں جلائے گی.
دوسری علامت یہ ہے کہ حیوان کھائے گا نہیں گوشت کو، حیوان نہیں کھائے گا گوشت کو۔ تو زینب کذاب نے آ کر دربار میں، بھرے دربار میں یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ذریت میں سے ہوں، آل محمد کی ذریت میں سے ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اگر ذریت میں اگر ہے، یہ یقین کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، تو شیروں کے درمیان اگر اسے ڈال دیا جائے تو شیر اس کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ یہی اچھا موقع ہے، ایک تیر سے ہم دو شکار کر لیں گے۔ امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا آپ پہلے چلے جائیے، آپ کے بارے میں تو پوری دنیا والوں کو یقین ہے کہ آپ آل محمد میں سے ہے، ذریت حسین میں سے ہے، آپ جا کر آ جائیے، اس کے بعد ہم اسے بھیج دیں گے۔ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا ہے، اور اگر جانور اگر امام پر حملہ کر دے تو اس کا کام یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، چیر پاڑ کھانے والے جانور، حیوان جتنے بھی تھے وہ ایک جگہ پر بندھے ہوئے تھے۔ امام رضا نے فرمایا بالکل میں جا سکتا ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، امام رضا علیہ السلام آگے بڑھے، سارے شیر جتنے بھی تھے، ببر شیر جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب امام کو دیکھنے لگے، اور امام آگے بڑھتے گئے، شیر قریب آتے گئے، امام آگے بڑھتے گئے، شیر قریب آتے گئے، یہاں تک کہ امام کے قریب آئے، امام کے پیروں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، امام سے جو ہے باتیں کرنے لگے۔ امام ایک جگہ پر بیٹھ گئے، ہر شیر آ کر، ہر جانور آ کر امام سے اپنی روداد سنا رہا ہے، امام اس کے لہجے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام اس کے لہجے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اچانک یہ مسئلہ آیا کہ سارے شیر الگ ہو گئے، ایک بوڑھا شیر آیا، بوڑھا شیر آیا، اور آنے کے بعد بوڑھا شیر کہتا ہے کہ مولا آپ آ گئے ہیں، کئی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری مدد کرنے والا شخص ابھی تک کیوں نہیں آیا، میں خدا سے توسل کر رہا تھا، آپ آ گئے، میری مشکل کو حل فرمائیے۔ کہا تیری مشکل کیا ہے؟ کہا کہ جب لوگ ہمارے لیے گوشت کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے لیے غذا کا انتظام کرتے ہیں، تو سارے شیر جو جوان شیر ہے وہ غذا پر چڑھ پڑتے ہیں، اور میں جب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں جب رزق کی طرف جاتا رہوں، جب میں کھانے کی طرف جاتا ہوں تو کھانا ختم ہو جاتا ہے، اور میرے لیے ایک جو ہے % کا کھانا بھی نہیں ہوتا، اس لیے میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ مولا آپ مشکل کشا کے بیٹے ہیں، آپ حلال مشکلات کے پوتے ہیں، آپ میری مدد فرمائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے سنا تو سارے شیروں پر ایک مرتبہ نظر دوڑائی، نظر دوڑانے کے بعد امام نے جوان ایک شیر کو بلایا، بلانے کے بعد بٹھایا، کہ یاد رکھنا آج کے بعد سے یہ علی ابن موسیٰ رضا کا حکم ہے۔ تاریخ میں موجود ہے، کتاب جو ہے مدینۃ المعاجز ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں میں، کہا کہ یاد رکھنا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کا حکم ہے کہ جب رزق آ جائے، جب کھانے کے لیے کچھ آ جائے تو پہلے اس بوڑھے شیر کا حصہ نکال دینا، پھر دوسروں کے لیے حصہ دے دینا۔ اب سمجھ میں بات آئی کہ امام نے جانوروں میں بھی دیکھا کہ جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا احترام کرنے کا حکم امام دے رہے ہیں، اور یہی وجہ عزیزان محترم، اگر ہم مجلسوں میں اگر تبرک تقسیم کر رہے ہیں تو جوانوں سے گزارش ہے کہ پہلے بوڑھوں کو جو ہے تبرک دیا جائے، پھر جوانوں کو تبرک دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد باپ۔ اور عزیزان محترم، اسی سے میں ایک روایت میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگ سے مراد کون ہے؟ بزرگ سے مراد وہ ہے کہ جو باپ بھی بزرگ ہے، دادا بھی بزرگ ہے، وہ بزرگ بھی ہے کہ جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں۔ لیکن آج کا جو زمانہ ہے، آج کا جو کلچر، وہ کیا ہے کہ ہم کمانے لگے، ہم دوسروں کا احترام کیوں کریں؟ ہم کمانے لگے، ایک ہماری جو سیلری ہے وہ 30,000 کی ہے، نہ ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ ادھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مجلس حسین میں جب بھی آپ آ جائیے، اگر آپ دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں اور اگر کوئی بزرگ وہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو آپ اپنی جگہ سے ہٹیے، ان بزرگ کو بٹھا دیجیے۔ یہ جو ہے آداب جو ہے مجالس میں سے ہے جو بیان کیا جاتا ہے، اور جو ہے بزرگوں کا احترام اس قدر ہمارے شریعت میں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے حوالے سے روایت ہے، کہتے ہیں علی ابن مہزیار ایک امام کا ایک ایسا جو ہے چاہنے والا تھا جو 20 سال تک حج کیا تھا، اور 20 سال حج اس لیے کیا تھا تاکہ میں امام سے ملاقات کر سکوں۔ یہ آخری روایت ہے، باقی کی باتیں انشاءاللہ آنے والی مجلس میں۔ 20 سال حج اس لیے کیا، دیکھیے گا کہ حج ہمارے اوپر واجب ہے نہیں ہے، دولت ہے تو واجب ہے، دولت نہیں تو واجب نہیں ہے۔
اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ واجب ہے، امام کے لیے ہر سال واجب ہے۔ اگر کوئی شخص امام کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ کعبہ چلا جائے، اگر وہ اپنی روحانیت سے اپنے نور سے امام کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے، امام کی زیارت ہو سکتی ہے کہ ہو جائے۔ کہتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ 20 سال میں نے حج کر ڈالے صرف اس لیے کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، کہتا ہے کہ طے کر لیا کہ میں آج کے واسطے میں حج پہ نہیں جاؤں گا، یہ امام کی زیارت مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ اب جب طے کر لیا، مایوس ہو گیا، تو وہیں سے امید کی کرن جاگتی ہے۔ خواب میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ اگلے سال حج پہ آنا، امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب بشارت ملی، وہ اگلے سال پہنچا۔ اب جب اگلے سال پہنچا تو مناسک حج کو اس نے اچھا انجام دیا۔ مناسک حج انجام دینے کے بعد ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، ایک غلام آیا، ایک غلام ہاتھ کو پکڑ کر جو ہے نا صحرا میں لے کر گیا۔ بس 2 سواریاں تھیں، ایک سواری پہ جو ہے ایک غلام بیٹھا، ایک سواری پہ اسے بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد دیکھا کہ وہ نورانی خیمہ ہے، صحرا میں ہے، وہاں پر تمہارا امام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی امام کے خیمے پر سلام کرنے کے بعد امام سے اجازت طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد اندر داخل ہوا تو امام نے کہا، اے علی ابن مہزیار، کئی دنوں سے، کئی سالوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ہمارا مولا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ کیا امام کو شوق نہیں ہے کہ ہم سے ملاقات کرے؟ امام کو محبت نہیں ہے کہ ہم سے ملاقات کرے؟ نہیں، امام کو شوق ہے، لیکن ہم اس لائق نہیں کہ ہم سے ملاقات ہو جائے۔ ہمیں اس لائق بننا ہوگا، اس لائق ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ دیکھیں، بات سے بات نکلی تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ہماری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف مومنین اور بزرگ کے حوالے سے ہے، تو اس حدیث سے چونکہ ریلیٹڈ ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ علی ابن مہزیار سے امام فرماتے ہیں، کسرتم الاموالا تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین قطعتم الرحم الذی بینکم۔ امام نے 3 جملے کہے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ تم نے مال کو جمع کر لیا، غریبوں میں بانٹنا بھول گئے۔ تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، تم نے ضعیف مومن، جو بزرگ مومن ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، ان پر تم نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ قطعتم الرحم الذی بینکم، اور تم نے جو رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے توڑنا شروع کر دیا۔ آج بات پر رشتے ہم توڑ رہے ہیں۔ بھائی بھائی سے بنتی نہیں ہے، بھائی کی بہن سے بنتی نہیں ہے، بہن کے گھر والوں سے بھائی کی بنتی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کے عمر میں جو ہے گھاٹا بنا دیتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، امام سے دوری بنا دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ضعیف مومنین کی مدد کرنا ہے۔ بزرگ جو ضعیف مومنین ہے، جو کمزور مومنین ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے سنبھال نہیں سکتے ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو بس عزیزان محترم، میں نے اپنی منزل کو تمام کر دیا۔ بس میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، امام علی ابن موسیٰ رضا شب شہادت بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، امام علی ابن موسیٰ رضا نے اپنے آپ کو اس قدر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو، میرا جد حسین ہے، کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا، امام علی ابن موسیٰ رضا کو کسی بھی طرح سے مامون ختم کرنا چاہتا ہے۔ بہت مرتبہ کوشش کیا، ہر کوشش میں ناکام ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ انگور میں جو ہے زہر دیا، تو ایک مرتبہ امام رضا سمجھ گئے کہ اسی انگور میں زہر ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ امام رضا کی شہادت واقع ہو گئی۔ لیکن میں ایک روایت آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دابل خزائی جب مرثیہ پڑھنے کے لیے ممبر پر آتے تھے تو ایک مرثیہ انہوں نے پڑھا جو عربی میں مرثیہ ہے۔ ایک پھول مدینے میں ہے تو ایک پھول جنت البقیع میں ہے، تو ایک پھول نجف میں ہے، تو ایک پھول کاظمین میں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ کہہ دے دابل، ایک پھول خراسان میں بھی ہے۔ عزیزان محترم، یہ سننا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ آواز بہنوں تک پہنچی ہے، ساری بہنیں بے ہوش ہو گئی۔
اب جب ساری بہنیں بے ہوش ہو گئی تو آواز بلند آواز سے بہنیں گریا کرنے لگی، تو ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ معصوم خم سب سے زیادہ رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ ارے میں معصوم خم سے پوچھنا چاہتا ہوں شہزادی، آپ ابھی امام رضا کی شہادت واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ نے سنا ہے اور سننے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن ذرا تصور تو فرمائیے، کربلا کی سرزمین ہے، 61 ہجری کا زمانہ ہے، عاشور کا دن ہے، حسین کے پشت پر شمر سوار ہے اور زینب دل زینبیہ پہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے، اے شمر کسے ذبح کر رہا ہے، اے بسر ذات میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، ارے کس کلیجے کے ساتھ زینب نے دیکھا ہوگا، حسین ذبح کیا جا رہا ہے، حسین کے گلے کو کاٹا جا رہا ہے۔ عزادارو ذرا تصور تو فرمائیے گا، ارے ادھر معصوم خم بے ہوش ہو رہی ہے، ادھر زینب کبھی سجاد کو سنبھال رہی ہے، تو کبھی سکینہ کو سنبھال رہی ہے، تو کبھی بچوں کو سنبھال رہی ہے، تو کبھی یتیموں کو سنبھال رہی ہے۔ عزادارو میں کہنا چاہتا ہوں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، اے مولا آپ کے جنازے کے لیے، آپ کو کفن پہنانے کے لیے، آپ کی وصیتوں پر عمل کرنے کے لیے آپ کا بیٹا تقی ہے جو مدینے سے آ گیا، اور مدینے سے آنے کے بعد آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی پہنایا، آپ کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھایا بھی گیا، لیکن ہائے میرا مولا حسین غریب، ارے بیٹا زندہ بھی ہے لیکن نہ غسل دے سکتا، نہ کفن پہنا سکتا، نہ جنازہ اٹھا سکتا۔ میں کہوں گا اے مولا رضا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بہنوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، آپ کے گھروں میں کوئی آگ نہیں لگائی، آپ کے بچوں پر کوئی تماچے نہیں مارے، آپ کے بچے کوئی کبھی بھوکے اور پیاسے نہ تھے، لیکن ہائے کربلا، ہائے وہ زمین نینوا، ہائے وہ دشت کربلا کہ جہاں حسین کا سر نو کے سینہ پر بلند ہوا، ادھر سکینہ تماچے کھا رہی ہے، ادھر زینب کی چادریں چھینی جا رہی ہے، ادھر خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ ارے کبھی سکینہ کہتی ہے کوئی ہے جو مجھے بچا لے، کوئی کہتی ہے میرے دادا کا راستہ کدھر ہے، کبھی کہتی ہے بابا تو کہاں ہے۔ ارے چلاتے ہوئے جب میدان مقتل کی طرف بڑھی ہے، ارے جسم کٹے ہوئے جسم سے آواز آئی، اے سکینہ میں ادھر ہوں، آ جاؤ سکینہ۔ اب زینب ام کلثوم شام غریبہ میں جب ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے تو کیا دیکھا، باپ کے جنازے کے پیروں پر سکینہ اپنے چہرے پر رکھ کے کہتی ہے، بابا، اے میرے بابا، ظلم کیا جا رہا ہے بابا، پھوپھی کی چادریں چھینی گئی بابا، مجھے تماچے شمر مار رہا ہے بابا، جو گوشوارے آپ نے دیے وہ چھین لیا بابا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پوری کرے، سب کے ماں باپ کی حفاظت فرمائے، سب کو کربلا اور ایران کی زیارت نصیب فرمائے۔ بس آخری جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب پہنچی، بیٹا اپنے باپ کو تم نے کیسے پہچانا؟ تو زینب سے سکینہ کہتی ہے کہ پھوپھی اماں، جب شمر تماچے مار رہا تھا میرے دامن میں آگ لگ رہی تھی اور میں دوڑتے مقتل میں آنے لگی اور میں بابا بابا کہہ کر پکارنے لگی، تو اسی جنازے سے آواز آئی تو میں سمجھ گئی کہ میرا بابا کا جنازہ ہے۔ عزادارو سکینہ کو لے کر زینب امانت لے کر جب چلی ہے تو کوفہ کے بازاروں سے گزری، تو کبھی شام کے درباروں سے گزری، لیکن عزادارو زینب اس امانت کو زیادہ دن تک سنبھال نہ سکی۔ ایک رات وہ بھی آئی، یہ امانت اچانک خاموش ہو گئی۔ عزادارو قبر پر آ کر زینب نے دہائی دینا شروع کر دیا، اے میرے بیٹا سکینہ، اب ہمیں کربلا اور مدینہ جانے کو مل گیا، تو چاہتی تھی کہ مدینہ چلے، آج ہمارا قافلہ تیار ہے، چلنے کے لیے تیار ہو جا۔
سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ محمد والے محمد کا اس خلیل ازہر کو قبول فرما۔ بار الہ ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ اس مجلس کے آنے والوں کی حفاظت فرما، بانی آنے مجلس کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی عزادار یہاں پر آئے ہیں ان پر آل محمد کا سایہ عطا فرما، آل محمد کا کرم عطا فرما، آل محمد کی محبت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکتوں کو رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ماں باپ کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرما، ماں باپ کی حیات میں اضافہ فرما، ماں باپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔